اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا قاعدہ قبح عقاب بلا بیان، اور جسے یعنی اصالۃ البراءت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا تھا انہوں نے کہ اگر تکالیف محتملہ ہیں، معلومہ نہیں ہیں، تو تکالیف معلومہ میں تو حق اطاعت ہے، لیکن شہید کا نظریہ یہ تھا کہ تکالیف محتملہ میں بھی مولا کی اطاعت کرنا چاہیے، اور جو مولا کا امر ہے اسے انجام دینا چاہیے۔ اگر تکالیف محتملہ بھی ہیں تو ان تکالیف کو انجام دینا چاہیے، اور اس کا نام انہوں نے اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال دیا تھا۔ لیکن بعض علماء اور اصولیین نے اس بات کو منع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، اصالۃ الاحتیاط یا اشتغال کی ضرورت نہیں ہے تکالیف محتملہ میں، بلکہ اللہ عز و جل مولا سبحانہ و تعالی ان تکالیف پر، یعنی ہم ان تکالیف کو انجام اگر نہ دیں کہ جو تکالیف محتملہ ہیں، تو ہم عذاب سے معمون ہیں، عذاب سے محفوظ ہیں۔ لہٰذا اگر ہم عذاب سے محفوظ ہیں تو پھر ہم مسئول بھی نہیں ہیں، ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ یعنی مولا جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی کو ایسی تکلیف دے کہ جس کو بارے میں اس کا علم نہ ہو، نہ بتایا ہو اس کو، اور اس کے انجام نہ دینے پر پھر مولا عقاب کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر علم ہے اور مکلف انجام نہیں دیتا تو پھر عقاب اور عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن اگر اسے علم نہیں ہے کسی تکلیف کے بارے میں اور وہ انجام نہیں دیتا تو پھر یہاں پر قبح عقاب بلا بیان لازم آتا ہے، اور مولا ایسا نہیں کرتا۔ لہٰذا احتیاط نہیں بلکہ اصالۃ البراءت یہاں پر جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ تو یہ سب ہمارا درس چل رہا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا تشمل هذه القاعدة العملیہ الثانویہ موارد الشک فی الوجوب و موارد الشک فی الحرمہ۔ یہ قاعدہ جو ہے شامل ہے، یعنی شامل ہے یہ قاعدہ عملی ثانویہ جو ہے موارد شک کو وجوب میں اور موارد شک کو حرمت میں بھی برابر برابر، یعنی یہ قاعدہ شک میں بھی چلے گا، موارد شک میں بھی چلے گا۔ اگر کسی واجب کے بارے میں شک ہے اس میں بھی جاری ہوگا، اور اگر کسی حرمت یا حرام کے بارے میں شک ہے تو اس میں بھی جاری ہوگا، برابر سے۔ لأن النص النبوی مطلق، اس لیے نص نبوی جو ہے وہ رفعان امتی ما لا یعلمون، وہ مطلق ہے۔ جہاں بھی علم نہ ہو، جہاں بھی علم نہ ہو وہاں پر یہ قاعدہ جاری کیا جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مثلا جو ہے کہ رفع عن امتی مثلا شک کے بارے میں یا احتمال کے بارے میں نہیں، بلکہ مطلق رفع عن امتی ما لا یعلمون۔ تو علم نہ یہ احتمال میں ہوتا اور نہ ہی شک میں ہوتا، لہٰذا وہ چیزیں جو احتمال اور شک میں پائی جاتی ہیں وہ سب جو ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تکالیف کے بارے میں، چاہے وہ حرمت کے بارے میں ہو یا وہ واجب کے بارے میں ہو۔ وَيُسَمَّى الشَّكُّ فِي الْوُجُوبِ بِالشُّبْهَةِ الْوُجُوبِيَّةِ، اور جو شک وجوب میں پایا جاتا ہے اسے شبہ وجوبیہ کہا جاتا ہے۔ يُسَمَّى الشَّكُّ فِي الْوُجُوبِ شُبْهَةُ الْوُجُوبِيَّةِ، جو شک وجوب میں پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الشبہۃ الوجوبیہ۔ والشک فی الحرمہ، اور جو شک حرمت میں پایا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالشبہۃ التحریمیہ، اسے شبہ تحریمیہ کہا جاتا ہے۔ کما تشمل القاعدہ ایضاً الشک مہما کان سببہ، جیسے کہ قاعدہ جو ہے شامل ہے شک کو کہ اس کا چاہے سبب کچھ بھی ہو، ہر شک کو شامل ہے چاہے سبب کچھ بھی ہو۔ لہٰذا نتمسک بالبراءت، لہٰذا اسی لیے ہم جو ہیں وہ متمسک ہوتے ہیں برات سے۔ کب؟ اذا شککنا فی التکلیف، جب ہمیں شک ہو تکلیف میں، لہٰذا ہم برات جاری کرتے ہیں جب ہمیں تکلیف میں شک ہوتا ہے۔ جب ہمیں تکلیف میں شک ہو تو کیا جاری کرتے ہیں؟ برات جاری کرتے ہیں۔
سواء نشا شکنا سواء نشا شکنا فی ذالکہ من عدم وضوح اصل جعل الشارع للتکلیف او من عدم العلم تحقیق موضوع ہی، چاہے شک جو ہے ہمارا یہ اس وجہ سے ہو کہ واضح نہ ہو جعل شارع تکلیف میں، یعنی جو شارع نے تکلیف قرار دی ہے، جس چیز کو تکلیف قرار دیا ہے یا حکم قرار دیا ہے وہ واضح نہ ہو، چاہے اس میں اس وجہ سے شک ہو، او من عدم العلم بتحقق موضوع ہی، یا ہمیں علم نہ ہو موضوع کے متحقق ہونے کا، یعنی چاہے اصل تکلیف میں شک ہو ہاں یا ہمیں موضوع میں شک ہو، یعنی موضوع میں علم حاصل نہ ہو سکے، ہم جو ہے وہ کیا جاری کرتے ہیں پھر، چاہے موضوع میں شک ہو یا شک حکم میں ہو تکلیف میں ہو، تو ہم کیا جاری کرتے ہیں اصالۃ البراءہ، یعنی جب شک چاہے تکلیف میں ہو یا شک موضوع میں ہو، یعنی شک چاہے حکم میں ہو یا شک موضوع حکم میں ہو، براءت جاری کرتے ہیں۔ مثال الاول، پہلے کی مثال کہ جب شک جو ہے وہ مثلا حکم میں ہو تو کیا کیسے مثلا شکنا فی وجوب صلاۃ العید، مثلا ہمیں شک ہو نماز عید کے وجوب کے بارے میں، او فی حرمت التدخین یا تدخین کے بارے میں، ویسمى بشبہۃ الحکمیہ، تو جب ہمیں شک ہو اس بارے میں کہ نماز عید واجب ہے یا نہیں ہے، یا سگریٹ نوشی حرام ہے یا نہیں ہے، شک ہے ہمیں اس بارے میں، صحیح، تو کیا کہیں گے شک کو، یہاں پر جاری کیا ہوگا، براءت۔ وَيُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ، اسے کیا نام دیتے ہیں، شبہ حکمیہ کا نام دیتے ہیں۔ جب شک، دیکھیں بات ہماری چل رہی ہے اس کی کہ جب شک ہمیں کہ چاہے شک ہمیں موضوع میں ہو یا شک ہمیں حکم میں ہو تو ہم کیا جاری کرتے ہیں، براءت جاری کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں شک حکم میں ہے تو اسے شبہۃ الحکمیہ کہیں گے، اور شک اگر جو ہے وہ موضوع میں ہے تو اسے شبہۃ الموضوعیہ کہیں گے۔ بات آ رہی سمجھ؟ تو یہ دو باتیں انہوں نے کہی کہ شک جو ہے وہ ہمارا شک اگر جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اصل حکم کا پتہ نہیں ہے، جعل شارع کا پتہ نہیں ہے، تکلیف کا پتہ نہیں، تکلیف کیا ہے، تو یا ہمیں جو ہے وہ علم نہیں ہے کہنے کے بارے میں، موضوع کے متحقق ہونے کے بارے میں، ایک ہے یہ پہلے والا کیا، ایک ہے حکم کے متحقق ہونے کے بارے میں شک ہے، اور دوسرا شک میں ہے موضوع کے بارے میں۔ تو ایسے شبہ کو کیا کہا جائے گا، شبہۃ الحکمیہ۔ مثلا ہمیں شک ہے نماز عید واجب ہے یا نہیں ہے، ہمیں شک ہے کہ تدخین سمجھ رہے، سگریٹ نوشی وغیرہ، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، ہمیں یہ شک ہے کہ یا علم نہیں ہے ہمیں کہ تدخین حرام ہے یا نہیں ہے، تو اس کو شبہ حکمیہ کہا جائے گا۔ ومثال الثانی، اور دوسرے کی مثال، شکنا فی وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعہ، ہمیں شک ہو کہ حج واجب ہے ہمارے اوپر، ہمیں کیا شک ہو کہ حج واجب ہے ہمارے اوپر، کیوں شک ہے یہ ہمیں چونکہ علم نہیں ہے کہ ہمارے پاس استطاعت ہے یا نہیں ہے، تو یہاں شک کیا ہے، حکم میں یا موضوع میں، کیا میں شک ہے، احسن، موضوع میں شک ہے، صحیح، اصل کیا میں شک ہے، ہمیں موضوع میں شک ہے کہ آیا ہم مستطیع ہیں یا نہیں ہیں، ما علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج للمستطیع، جب ہم اس بات کو جانتے ہیں تو شارع نے مستطیع پر حج کو واجب قرار دیا ہے، تو ایسے شبہ اور شک کو ہم کیا کہیں گے، یسمى بالشبہۃ الموضوعیہ، ہم اسے شبہ موضوعیہ کہیں گے، یعنی جب شک تکلیف میں ہے، حکم میں ہے تو اسے شبہۃ الحکمیہ کہیں گے، اور جب شک موضوع حکم میں ہے تو اسے شبہۃ الموضوعیہ کہیں گے۔ یعنی یہ اصطلاحات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے یاد کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، شبہۃ الوجوبیہ اور شبہۃ التحریمیہ، شبہۃ الحکمیہ اور شبہۃ الموضوعیہ، یہ سب آپ جو ہے یاد کیجئے۔ کہ مثال الثانی شکنا فی وجوب الحج لعدم العلم، ہمیں شک ہو حج کے واجب ہونے کے بارے میں، کس وجہ سے، لعدم العلم، ہمیں علم نہ ہو، مثلا کس چیز کا،
بتوفر الاستطاعہ کہ ہمارے پاس استطاعت ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں علم نہیں ہے. ما علمنا بأن الشارع، جبکہ ہمیں یہ علم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ شارع نے واجب قرار دیا ہے جعل وجوب الحج، یعنی واجب قرار دیا حج کو علی المستطیع. یہ تو علم ہے ہمیں کہ حج مستطیع پر واجب ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ میں مستطیع ہوں یا نہیں ہوں. وَيُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، اس شبہ کو شبہ موضوعیہ کہا جاتا ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور آپ چاہیں تو یہ کہیں ان المکلف فی الشبہۃ الحکمیہ یشک فی الجعل، یعنی آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکلف شبہ حکمیہ میں جال میں شک کرتا ہے. کیا میں شک کرتا ہے؟ جال میں، جال شارع میں، یعنی جال شارع سمجھتے ہیں، یعنی شارع نے جو حکم قرار دیا ہے. جی کیا آپ چاہیں تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مکلف ان المکلف فی شبہۃ الحکمیہ یشک فی الجال، مکلف شبہ حکمیہ میں شک کرتا ہے کہ میں جال میں. وفی الشبہۃ الموضوعیہ یشک فی المجعول، اور شبہ موضوعیہ میں شک کرتا ہے مجعول میں. وَكُلُّ مِنْهُمَا مَجْرًا لِلْبَرَاءَةِ شَرْعًا، اور چاہے شک جال میں ہو یا شک یا شبہ مجعول میں ہو، چاہے شبہ جال میں ہو یا شبہ مجعول میں ہو، دونوں میں برات شرعی جاری ہوگی. سمجھ آ گیا؟ یعنی اگر ہمارا شک جو ہے وہ وجوب کے بارے میں ہے تو اسے شبہۃ الوجوبیہ کہا جائے گا. اگر ہمارا شک جو ہے وہ تحریم کے بارے میں، حرمت کے بارے میں ہے تو اسے شبہۃ التحریمیہ کہا جائے گا. اور اگر شک موضوع میں ہے تو اسے شبہۃ الموضوعیہ کہا جائے گا. اگر شک حکم میں ہے تو اسے شبہۃ الحکمیہ کہا جائے گا. صحیح ہے. اور پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ شبہ حکمیہ میں جو شک ہوتا ہے وہ جال میں ہوتا ہے، اور شبہ موضوعیہ میں جو شک ہوتا ہے وہ مجعول میں ہوتا ہے. لیکن ان دونوں میں چاہے شک موضوع میں ہو یا شک جال میں ہو یا شک مجعول میں ہو، چاہے شک جو ہے وہ جال میں ہو یا شک مجعول میں ہو، شک حکم میں ہو یا موضوع میں ہو، ان سب میں برات شریعہ جاری ہوگی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. محمد و آل محمد وعجل فرجہم.